عیسائیت کے تعارف کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ احباب کے گوشت گزار کرنی ہے۔ وقت قلیل ہے اور موضوع طویل ہے، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ تھوڑے وقت کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں وہ ساری آپ احباب کے سامنے کر لی جائے۔ اچھا، پہلے ہمارے عیسائیوں کے بنیادی عقائد کو ایمانیات کہتے ہیں۔ اسلام کے بھی بنیادی ایمانیات ہم نے 11ویں جماعت کے اندر، اس سے پہلے بھی ہم اس کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ ہمارے جو بنیادی ایمان ہے آمن باللہ و ملائکتہ کتبہ اور رسلہ، ہم پڑھتے رہے۔ ان کے جو بنیادی عقائد ہیں کہ عموماً تمام فرقوں کے اندر مشترکہ ہیں، البتہ کچھ جدید فرقے ہیں جو ان کے اندر اختلاف رکھتے ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ نشاندہی اور پھر متعلق بات کریں گے تو ہم کریں۔ پہلا جی بنیادی عقیدہ ان کا تثلیث کا عقیدہ ہے۔ پہلا عقیدہ جی ان کا بنیادی تثلیث کا عقیدہ ہے۔ تثلیث کا مقصد یہ کہ تین خدا ہے اور تین برابر ہیں، جس کے اندر باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ایک عرصہ دراز تثلیث کا جز حضرت مریم علیہ السلام بھی مانی جاتی تھی، لیکن بعد کے اندر ان کو تبدیل کر کے روح القدس کو تثلیث کا جز بنا دیا گیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی حضرت مریم علیہ السلام کی پوجا کی جاتی تھی اور ان کو تثلیث کا جز بنایا جاتا تھا، بعد میں ختم کر دیا گیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں یہ، اور بیگوٹن سن یہ قرار دیتے ہیں، اور اس کی ایک خود ہی یہ توضیح کر رہے ہیں۔ ایک 90s کی ایک بائبل ہے، غالباً 1952 کی، اور بہت پرانا ایڈیشن بائبل کا۔ تو یہ جب آپ بائبل اٹھا کر دیکھیں گے، بائبل کے متعلق آپ نے سنا اس کے دو حصے ہیں، ایک عہد نامہ جدید اور عہد نامہ قدیم، اس کو ہم نیو ٹیسٹامنٹ اور اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں۔ نیو ٹیسٹامنٹ کے متعلق آپ نے سنا کہ یہود کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو یہود مانتے ہیں۔ تو ان کا طریقہ کار یہ ہے، نئی کتاب شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ایک تعارفی نوٹ دیتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا کچھ باتیں موجود ہیں یا اس کو مرتب کب کیا گیا، تو یہ تمام باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو میں جس بائبل کا تذکرہ کر رہا ہوں اس کے اندر جو زبور کا باب کے تعارفی کے اندر یہ بات انہوں نے کی ہے کہ اس کتاب کے اندر اس مقدسہ خاتون کا تذکرہ ہے، اس کے ساتھ خداوند تعالیٰ نے کے ساتھ ناقابل بیاں وصال کیا، نعوذ باللہ، اس کا بھی تذکرہ۔ تو الغرض دیکھ کے کوئی بات چھوڑی نہیں۔ تو اس طرح کا عقیدہ ان کا جو ہے وہ موجود ہے۔ تو پہلی چیز تثلیث، ٹرینٹی کا عقیدہ ان کے اندر موجود ہے۔ دوسرا جی عقیدہ تجسم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ایک ان کی بشری صورت موجود، ان کے اندر خدا موجود ہے، خدا جو انسانی شکل کے اندر ظاہر ہوا ہے، جو عقیدہ تجسم ہے۔ تیسرا جی ابنیت کا عقیدہ، کہ خدا تعالیٰ کو بیٹے ہیں، بیٹے ہونے کا عقیدہ۔ تجسم، ابنیت، اچھا، کفارے کا عقیدہ۔ کفارے کا عقیدہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، انہوں نے جو پھل کھا لیا، منع کیا گیا، پھر ان کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ تو اسلامی جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کلمات سکھائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات سکھائے۔ کہا کہ جب کلمات کے ساتھ اللہ کی حضور دعا کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اسلامی بلیف یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ جو غلطی کوئی معاف نہیں، اور انسانی زندگی کے اندر یہ گناہ چلتا، جو بندہ پیدا
ہوتا اس کے اندر یہ گناہ آلریڈی موجود ہوتا ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی پاکستانی پیدا ہوتا ہے تو اس کو مکروہ اور وہ ایک حساب بھی لگایا ہوا ہے کہ اتنا حصہ کر اس کے ذمہ ہے, اور جو پیدا نہیں بھی ہوا پیٹ کے اندر اس کی قرض ہے. تو بہرحال تو ایک عقیدہ یہ کفارے کا ہے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ بیچارہ گناہ کے ساتھ پیدا ہوا. وہ گناہ کون سا؟ جو حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا تھا. تو اب ایک بڑا گناہ, انسانیت کو اس گناہ سے پاک کرنے کیا ضروری تھا کہ ایک قربانی دی جائے. جس طرح ابھی سر فرمان صاحب آپ کے سامنے ذکر کر رہے تھے, اور فرمان صاحب کا تعارف صحیح طرح نہیں ہوا اور صرف نام ہی لیا گیا, نہیں تو بڑی عظیم شخصیت ہے. اور تقابل ادیان پر ماشاءاللہ 2 کتابیں جو ہے وہ ان کی تصنیف ہیں, اور ابھی مزید اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور اس وقت پاکستان لیول کے اوپر تقابل ادیان کے ماہرین کے اندر ماشاءاللہ حضرت کا شمار ہوتا ہے. اور سچی بات یہ ہے, میرے یہ استاد ہیں الحمدللہ, اور میں نے جو تقابل ادیان چیزیں سیکھی ہیں وہ الحمدللہ ان سے سیکھی. تو ابھی آپ کے سامنے جو تذکرہ کیا جا رہا تھا کہ قربانی یہ لوگ دیا کرتے تھے, قربانی کا جو تصور تھا, تو اب قربانی ہونی چاہیے تھی, ایک عظیم قربانی جس سے یہ سارا کا سارا نہ دھل جائے. تو اللہ رب العالمین نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق اپنے بیٹے کی قربانی دی, اور وہ قربانی کیا بن گیا؟ گناہوں کا کفارہ بن گیا. جس طرح ہم اسلام کے اندر پڑھتے ہیں کہ قسم توڑنے کا فلاں کفارہ ہے, فلاں چیز کا فلاں کفارہ ہے, پڑھتے ہیں نا جی, ہم پڑھتے ہیں, بالکل جی پڑھتے ہیں. تو اسی طرح یہ بھی گناہ ہو گیا, کفارہ ہو گیا. تو کفارے کا عقیدہ کہ یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا صلیب کے اوپر جان. اگلا جی نمبر 5, آمد ثانی, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ تشریف لانا ہے. یہ ان کا عقیدہ موجود ہے. اور پھر جو ہے نور کے فرزند اور بدی کے فرزند, جو تاریکی کے فرزند, ان کے آپس میں جنگ ہوگی, ایک عقیدہ موجود ہے. آخری جی نظریہ کتاب, کہ یہ جو بات ہے ہمارے سامنے, یہ خدا کا لا تبدیل اور اٹل کلام ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. حالانکہ بہت ساری اناجیل ایسی ہیں جس کو سر سید احمد خان نے بھی ذکر کیا ہے, دیگر مصنفین نے بھی ذکر کیا ہے, کہ وہ انجیلیں موجود ہیں لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے. تو باہر کیا جو انہوں نے اندر بیٹھ کر انجیل کو, جس بائبل کو بنا لیا, کہا کہ خدا کا لا تبدیل کلام ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ بنیادی جو ہے وہ ان کے متعلق ان کے عقائد ہیں. بات جو ہے مختصر لیتے ہوئے چلتا ہوں میں, آگے چلتے ہیں جی ان کے جو ہے وہ مذہبی ادب کی طرف. لٹریچر کون سا مانتے ہیں؟ وہ کتاب جو ہے آگے دے دیں. بہت شکریہ. اچھا جی, 2 حصوں کے متعلق بات ہوئی, ایک عہد نامہ جدید, ایک عہد نامہ قدیم. جدید جو کہ انجیل جس کو جو ہے قدیم کرتے ہیں, قدیم کے متعلق ذکر کر دیا کہ اس میں تورات اور تاریخ کی موجود ہے, اور انبیاء کرام کے صحائف اس کے اندر موجود ہیں. تو مذہبی یہ دونوں تسلیم کرتے ہیں. انجیل کے اندر, متی کی انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان موجود کہ میں جو آیا توریت کے ایک بھی شوشے کو چلانے یا ختم کرنے نہیں آیا ہوں. توریت کا ایک بھی جو ہے وہ نہیں ٹلے گا, وہ جیسا ہے منوان ویسا ہی رہے گا. میں اسی تعلیمات کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہوں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو اناجیل ہیں ان کے اندر احکام نہیں ہیں, ان کے اندر احکامات موجود, بہت اخلاقی تعلیمات ہیں. جب اناجیل اربعہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک پہاڑی وعظ ایسا ہی خطبہ حجت الوداع ہے, اس طرح وہ اہمیت کا حامل ہے ہماری نظر میں. اس طرح مسیحیوں کے یہاں پر وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور وہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ کتاب کے اندر بھی
کلام الہی کی کچھ رمق باقی ہے، کچھ رمق موجود ہے، تبدیل ضرور ہوا ہے لیکن رمق اس کے اندر موجود ہے۔ جب ہم اس خطبے کو پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت ساری ایسی باتیں آتی ہیں جس کے اندر ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہے الہامی ہیں، یہ کلمات الہامی ہیں، اخلاقیات کے حوالے سے اور ایک باہمی تعلقات کے حوالے سے بڑی زبردست تعلیمات اس کے اندر دی ہوئی ہے۔ تو بات ہم کیا کر رہے تھے کہ انجیل کے اندر کیا ہے کہ اللہ کی تعلیمات ہی موجود ہیں۔ اور اچھا انجیل کس طرح لکھی گئی ہے؟ انجیل جو لکھی گئی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح حیات، سمجھ لیجئے کیا ہے یہ سوانح۔ آپ نے رحیق المختوم پڑھی ہے؟ کتنا اب آپ نے رحیق المختوم یہاں پڑھی ہے؟ یا سیرت پر کوئی اور کوئی بھی کتاب تو پڑھی ہوگی نا، سیرت پر کوئی کتاب پڑھی ہو آپ نے جی، تو آپ دیکھ کس طرح وہ لکھی گئی ہے۔ جو مصنف ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات یکجا کیا ہے، جمع کیا ہے، آپ کے نسب نامے سے شروع کیا ہے اور آپ کی وفات تک اور آپ کے اہل و عیال تک اس نے مکمل گفتگو کی ہے۔ تو اناجیل کا جب ہم مطالعہ ہیں، اناجیل کی بیانی اسی طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کی طرف 2 انجیلیں منسوب، اور 2 انجیلیں جو ہیں وہ پولوس نام کا شخص ہے، اس کا تذکرہ آگے میں کروں گا، اس کے شاگردوں نے وہ اس کو لکھا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ آپ کے حالات کو جمع، اور ان حالات کے ایک پہاڑی واز ہے اور بیچ کے جگہ جگہ کچھ تعلیمات، تو ایک سیرت نما جمع کیا گیا ہے باقاعدہ، اس طرح قرآن مجید اس طرح وہ تعلیمات نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی؟ تو پہلے جی عہد نامہ قدیم تورات، اور آپ کو احکامات ملیں گے، بات نہیں ملیں گے، احکامات جو موجود ہیں وہ تورات کے اندر ہی موجود ہیں، انجیل کے اندر آپ کو احکامات نہیں ملیں۔ کلیئر ہو رہی ہے بات؟ بات مکس تو بھائی، بات مکس تو ٹھیک ہے جی، قدیم و جدید کہانی چل رہی۔ اچھا جی، یہ جی انجیل مقدس ہی الگ سے شائع کی ہے جو ہے نا عہد نامہ کون سا ہے؟ جدید ہے، صرف قدیم اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس کے اندر جی 4 انجیلیں موجود، کیا ہیں جی؟ 4 انجیلیں موجود، اس کے متعلق میں نے، اور تقریباً کوئی 24 چیپٹر ہیں، کسی کے کم چند صفحات پر مشتمل انجیلیں ہیں، 4 انجیلیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر انجیلیں ہوتی تو کم از کم آپس میں اتفاق تو ہوتا، 4 انجیلیں، چاروں کا آپس میں اتفاق ہی نہیں ہے۔ ایک جو ہے یہ بات کہتی، یہ بات کہتی، ایک میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر گئے، اور دوسرے میں آتا ہے ادھر، بالکل 180 ڈائریکشن کی جو ہے نا وہ اپوزٹ جگہ بتائی گئی ہے۔ ایک غالباً جو ہے وہ سلم نوتا کا علاقہ تھا اور ایک جو ہے مقدن کا علاقہ تھا، غالباً یہی تھا۔ تو یہ ایک پوسٹ بھی جو ہے شیئر ہوئی، تو ایک بڑا ہی مضحکہ خیز جواب ایک پادری نے دیا۔ اس نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کے ادھر جا رہے ہیں کہ ہوا، تو ایک نے یہاں کا ذکر کر دیا اور ہوا کے بعد کا ذکر، تو اس طرح کی یعنی کہ 180 ڈائریکشن آپ کو جو ہے ملیں گی، کم از کم اتحاد تو۔ اناجیل کے بعد جی رسولوں کے اعمال، اگلی جو کتاب آتی ہے کے اعمال، کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے انہوں نے تبلیغ کے اندر جو ان کے ساتھ مشکلات پیش آئی ان کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں خطوط ہیں، اس میں 14 خطوط ہیں وہ پولوس کے ہیں، پول کے، تو پول کا ہے اس کے خطوط، آگے اور مزید خطوط ہیں، آخر میں مکاشفہ کی کتاب ہے۔ خطوط کس لیے لکھے گئے؟ تبلیغی خطوط، جس طرح ہم اللہ کے نسل میں خطوط دیکھتے ہیں کہ آپ نے تبلیغی خطوط بھیجے ہیں، اس طرح جو ہے وہ خطوط جو ہے وہ پولوس نے لکھے ہیں، اور جو موجودہ مسیحیت کے اندر خرابی ہے وہ اس جناب کی وجہ سے ہے۔ جو عقائد، جو عقیدہ تجسم، عقیدہ ابنیت، یہ جنابی والا ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا لٹریچر سمجھ میں آ گیا۔ مکاشفہ کی کتاب کے اندر عموماً جو ہے نا وہ بعد والے واقعات یا فتن کا جو ہے کتاب الفتن جس طرح قائم ہوتا ہے، مکاشفہ سمجھے کتاب الفتن کی ہی ایک صورت ہمارے سامنے، یہ ادب ان کا ہے۔ اچھا آگے آ جائیں، ادب سے مراد یہ لٹریچر والا ہی ادب ہے۔ پولوس کے بارے میں، پولوس پہلے جو تھا، پہلے کیا تھا جی؟ کیا تھا؟ یہودی۔ پھر جناب نے کیا کیا کہ کہا کہ دمشق کے راستے آپ جا رہے تھے، کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے سامنے ظاہر ہوئے
وفات کے بعد آپ جو میرے اوپر ظاہر ہوئے ہیں کشف کے ذریعے، اور مجھے جو ہے ایمان کی دعوت دی، اور آپ نے جو ہے ایمان قبول کر لیا۔ قبول کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے پاس آئے، ان کے سامنے جو ہے دعویٰ کیا جی اسلام کا، جو ہے وہ دعویٰ جب کیا ان کے سامنے، تو انہوں نے شروع میں تسلیم نہیں کیا، بعد کے اندر بڑے جھگڑے رہے، پھر اس کو شامل برناباس ایک شاگرد ہے اس کے متعلق ابھی تذکرہ کیا جا رہا، سر فرمان صاحب نے اس کا تذکرہ کیا، تو برناباس جو شاگرد تھا جو حواری شامل کیا، لیکن بعد میں سب سے زیادہ لڑائی ہوئی ہے برناباس کے ساتھ ہی پولس صاحب کی ہوئی ہے۔ تو جو موجودہ جو خرابیاں ہیں پولس صاحب کے منت ہے، انہوں نے مسیحیت کے اندر بے شمار خرابیوں کو داخل کیا ہے، اور جو مسیحیت ہے اس کو مسیحیت کہنے کے بجائے کیا کہا جاتا ہے؟ پولوسی۔ یہ حافظ زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اب مسیحیت نہیں بلکہ پولوسیت ہے۔ شاہ معین الدین ندوی نے بھی لکھا ہے تاریخ اسلام کے اندر کہ اب مسیحیت کے اوپر پولوسیت طاری ہو چکی ہے، مسیحیت ختم ہو گئی، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھی کہ اصل تو ہے عیسائیت، لیکن جو موجودہ عیسائی ہیں وہ خود کو عیسائیت یا خود عیسائی کہلانا پسند نہیں کرتے، خود کو عیسائی کہلانا پسند نہیں کرتے، بلکہ خود کو کیا کہلانا پسند کرتے ہیں؟ وہ مسیحی۔ تو جب بھی آپ کبھی ملاقات کریں یا کبھی بات کریں تو مسیحی کا لفظ استعمال کریں، وہ عیسائی کے اوپر تھوڑا سا ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں جانتے، کا نام مسلمان لیتے ہیں، مسلمان عیسیٰ کا نام لیتے ہیں، وہ تو ایک انسان تھا، وہ تو بشر تھا، ہم جو بات مسیح کی بات کر رہے ہیں فرزند خدا ہے نا، تو وہ بڑی فضیلت کا جو حامل ہے، تو ہم مسیحی ہیں، ہم عیسائی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گئی بات۔ تو یہ بنیادی چیزیں جو ہے وہ لٹریچر کے متعلق ہے۔ اچھا جی، تہوار مناتے ہیں، کئی تہوار مناتے ہیں، کچھ دو بنیادی ہیں کے بارے میں جانیں انشاءاللہ۔ ایک جی کرسمس ہے، دوسرا ایسٹر۔ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے یہ مناتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، نہیں تو یہ بھی ایک متنازع مسئلہ ہے، اور میں نے ایک ویڈیو بھی اس حوالے سے بنائی تھی جو کہ الافہام کے آپ پیج پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، موجود ہے تفصیل، اس کے اندر بھی جو ہے ایک مختصر وقت کے اندر ایک بہتر گفتگو کی میں نے کوشش کی ہے۔ 25 دسمبر کو منائی جاتی، ان کے یہاں اس میں اختلاف ہے، بعض کہ کس تاریخ کو، بعض کس کو، لیکن عموماً اکثریت 25 تاریخ کو منائی۔ ایسٹر، ان کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب دے دی گئی، تو صلیب دینے کے بعد جب آپ کو دفن کیا گیا تو آپ 3 دن کے بعد مردوں میں سے، اور اس کی خبر جو ہے وہ دلینی نام کے خاتون جو کہ سینٹ مریم کے نام، وہ عموماً کئی علاقے بھی، کئی اسکول بھی اس نام کے اوپر ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیں انہوں نے شخصیات کو ایسے زندہ رکھا ہے، ہمارے یہاں نظرت کالج ہے، نظرت یہ وہ قصبہ ہے جہاں اسلام کی پیدائش ہوئی ہے، اپنی ہر ایک شخصیت کے اوپر اسکول اور اپنے اداروں کو کھڑا کر دیا تاکہ شخصیت جو ہے وہ زندہ۔ ہمارے مسلمان بیچارے اتنے بھولے ہیں کہ ہر چیز پہ اعتراض کرتے ہیں، اگر ہم کسی اسٹریٹ کا نام مودن قاسم پہ رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کو تو صرف تلوار چلانے والوں کے نام ہی آتے ہیں، بھائی کسی اور کے نام تو آتے نہیں، اور اس طرح کی یعنی کہ ہر بات تو قومیں اپنے ہیرو کو زندہ رکھنے کی مختلف چیزیں سوچتی ہے، ادارے ان کے نام کر دیتے، شاہراہیں ان کے نام کر دیتے، تاکہ جب نام لیا جائے ذہن میں کون شخصیت تھی، کون بندہ، اس کا کردار کیا تھا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی مسلمان علاقوں کے اندر اپنے ہسپتالوں کے اسکولوں کے نام ایسی شخصیات پہ رکھے جن کے مذہب کے اندر بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ دو بنیادی جو ہیں وہ ان تہوار ہیں جن کو یہ لوگ مناتے ہیں، اور کوئی خاص اہم بات بس سمجھتا ہوں کافی ہے، باقی کچھ عبادات ہیں ان کا تذکرہ اگر کر لیا جائے، اس میں سے ان کی ایک عبادت ہے بپتسمہ۔ بپتسمہ جو ہے یہ جس طرح اسلام قبول کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے غسل کروایا جاتا ہے، تو بپتسمہ ان کے یہاں پر ایک خاص قسم کا غسل ہے،
جو کہ جب کوئی عیسائیت قبول کرے تب، یا پھر بندہ عیسائیت کی طرف مڑنا چاہ رہا ہے، عیسائیت طرف جا رہا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے طیب خداوند یسوع مسیح کے نام کرنا چاہ رہا ہوں، تو وہی بپتسمہ اس موقع پر دیتا ہے۔ اور ان کے یہاں پر جو بپتسمہ کی ٹنکی ہوتی ہے جس کے اندر مرد و زن ایک ساتھ ہی ڈبکیاں لگا رہے ہوتے، وہاں پر بھی ایک پرفتن سا منظر نظر آ رہا ہوتا۔ اسی طرح عشاء ربانی کی جو ہے یہ رسم کرتے ہیں، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ چلے جائیں، ان کی عبادت ہوتی ہے اتوار کے دن، اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک روٹی ہوتی ہے اور ایک وائن۔ آج جو عیسائی غریب ہیں وہ بیچارے لال شربت رکھ لیتے ہیں، اور جو ہیں وہ مہنگے ہیں وہ وائن رکھ لیتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر روٹی کو ڈبو کر کھاتے ہیں۔ عقیدہ بنیادی یہ ہے کہ روٹی جب ہم کھاتے ہیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں شامل ہوتی ہے۔ وہ روٹی عیسیٰ علیہ السلام کا جسم ہے، وہ خون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خون ہے، جب ہم کھاتے ہیں تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بنیادی عبادات اس کو انجام دیتے ہیں۔ ان کے کئی فرقے ہیں، کے اندر سے آخری بات کر رہا ہوں، پریشان نہ ہو۔ ایک جو ہے وہ کیتھولک فرقہ ہے، دوسرا جی پروٹیسٹنٹ۔ حیدرآباد کے اندر ہم موجود ہیں، تو حیدرآباد کے اندر آپ نے دیکھا ہے وجدان کلاتھ والا دیکھا ہے، یہ پیڈ پروموشن صرف پتہ بتانے کی بات کر رہا ہوں میں۔ وجدان ہے کلاتھ، یہ تلک چاڑی کے اوپر ہے، اس کے ساتھ ایک چرچ موجود ہے، بہت بڑا چرچ ہے۔ یہ چرچ ہے پروٹیسٹنٹ والوں کا۔ تلک چاڑی اتری اڑتے ہیں، داؤ سپر مارٹ آتا ہے، اس سے پہلے جو ہے ایک چرچ موجود ہے سینٹ بوناونچر اسکول کے ساتھ، وہ کیتھولک والوں کا چرچ۔ تو ان کے درمیان ٹھیک ٹھاک اختلافات موجود ہیں، اور جب ہم دونوں کو دیکھتے ہیں تو پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کے درمیان بائبل کے حوالے سے اختلاف موجود ہے۔ پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ تقریباً 7 کتابوں کو بائبل کے اندر تو اس کو جعلی قرار، درست قرار نہیں، اور باقی جو ہیں وہ درست قرار دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر کیتھولک ہی ان کا فرقہ تھا، اور جو موجودہ ان کا جو سٹی کے پوپ ہے وہ بھی کیتھولک فرقے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ تو بعد میں جو ہوا ہے 1517 کے اندر مارٹن لوتھر جو ہے اس نے ایک تحریک اٹھائی ہے، کیونکہ مسیحیت کے اوپر جو کہ پاپا اعظم کا ایسا بڑا فتنہ آ گیا تھا کہ انہوں نے اجارہ داری قائم کر لی۔ ان کے یہاں پر جو ہے وہ توبہ کا ایک تصور اس انداز کے اندر ہے کہ آپ نے عموماً فلموں کے اندر ڈراؤن دیکھا ہوگا کہ ایک پردہ ہوتا ہے، فلاں شخص یہاں بیٹھ جاتا ہے، پادری صاحب یہاں آئے، وہ اپنے گناہوں کو کنفیس کر رہا ہوتا ہے، گناہوں بتا رہا ہوتا ہے، پادری صاحب یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو وہ وہیں توبہ کراتے، ساتھ میں سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے جنت کا، جان چھٹ۔ تو بہرحال تو اس طرح کا کام، تو پھر کیا ہوا کہ اس کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنے لگے، سرٹیفکیٹ کے ریٹ بڑھا دیے، بڑا گناہ زیادہ پیسے، کم گناہ کم پیسے، الگ اجارہ داری قائم کر دی۔ سائنس کے حوالے سامنے کھڑے ہو گئے، کوئی ایجادات سامنے آتی، کوئی ایجاد کرتا، تحقیق لاتا، قتل کر دیتے، مار دیتے۔ تو اس طرح بڑا ظلم کیا، تو ضرورت تھی ریفارم کی، ایک تحریک اٹھنے کی۔ تو مارٹن لوتھر اٹھا، اس نے پروٹیسٹ کیا، اور بہت ساری چیزیں جو کہ کیتھولک میں خرابی کا باعث تھی اس کے اندر وہ ریفارم لے کر آیا، اس نے نئی جماعت بنائی پروٹیسٹنٹ، اور یہ بنیادی ایک تقسیم جو ان کے اندر موجود ہے۔ اور ایک ابھی فرقہ تازہ پاکستان کے خصوصی ایک منظر عام کے اوپر ہے، وہ ایک توحیدی فرقہ ان کا جو چل رہا ہے، جو کہ منظر عام کے اوپر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا بھی ہیں، اور اللہ جو ہے نا وہ ایک خدا کا تصور وہ مانتے ہیں، توحید کے اندر موجود ہے۔ ایک نیا، ایک پہلے سے ہے، آرتھوڈاکس کی ہم دیکھیں تو اس سے ملتی جلتی ہیں، تو وہ ابھی پاکستان کے اندر بھی کچھ ہیں۔ تو باہر کے بنیادی فرقے کے متعلق میں نے بات کی، وقت قلیل ہے، نہیں تو مزید ایک تفصیل اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں عیسائیت کے متعلق ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ مزید جو ہے وہ اس حوالے سے کسی موضوع کو ہم سامنے رکھتے ہوئے آگے جو ہے وہ باقی لوگ ماریں گے، سوال کرو۔ جی جی کیا لٹکایا ہوا ہوتا ہے؟ کراس کے اوپر لٹکائی ہوئی ہوتی ہے۔
ہاں وہ بقول ان کے عقیدے کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے، ان کے عقیدے کے مطابق اسلامی عقیدہ جو ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور جو بنی اسرائیلی روایات ہیں کہتی ہیں کہ جس شاگرد نے ہے باتیں پہنچائی تھی یا آپ کے ساتھ غداری کی تھی، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی تھی، پھر ان کو جو ہے وہ ترتیب دی گئی۔ یہ بنی اسرائیلی روایات ہیں، کوئی واضح نص ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ جو جن کو لٹکایا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، اسلامی عقیدہ مسلم عقیدہ یہ ہے کہ آپ کو اٹھا لیا گیا، تو یہ انہی کو آتے ہیں اور انہی وغیرہ مانتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ خبر آپ نے فیس بک پر دیکھی ہوگی، سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ لٹکایا ہوا تھا، تو اوپر جو ہے وہ گٹر لائن جو ہے لیک ہو گئی، تو پیروں سے جو ہے وہ پانی کے قطرے نکل رہے تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ انہوں نے تو بڑے خوش ہوئے کہ بڑا بابرکت پانی ہے، بھر بھر کر لے کے جانے لگے، پینے لگے۔ بعد میں انکشاف ہوا کہ اوپر سے جو ہے نا گٹر لائن ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کو جو ہے کئی اخبارات، کئی نیوز چینل نے کوریج بھی باقی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جب انسان شرک میں اندھا ہوتا ہے تو اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور کوئی سوال دھیان سے کرے، باقی انتظار کے اندر ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وما علینا